وارد ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی۔ یہ اللہ تعالی کا تاکیدی حکم ہے تمام بندوں کے لیے۔ جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے انہوں نے اپنی امت کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے جو سب سے بہتر لوگ تھے صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی اپنے ماتحتوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خیش و اقارب کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس کی وصیت کی۔ قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا لباس تقوی سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو جہاں اور بہت ساری چیزیں لے کر کے جا رہے ہو وہیں تقوی بھی لے کر کے جاؤ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقوی کی فضیلت کے سلسلے میں ذکر کیا کہ تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہمارا گھر بڑا ہو اس کی وجہ سے ہم سب سے عزت والے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مال کی کثرت عزت کا ذریعہ نہیں ہے، عہدہ و منصب عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے جتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی آپ کو اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، سب سے زیادہ عزت والے ہو جائیں گے، اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ تو ان کے لیے کوئی رنج ہے نہ غم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کون ہے اس کا ذکر کیا۔ آج آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ولیوں کی شکل میں آپ کو دکھیں گے، نہ وہ ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، نہ انہیں نماز کا طریقہ معلوم، نہ روزے کا طریقہ معلوم۔ انہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا اور لیبل ان پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دل میں اللہ کا ڈر ہے جس کے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، جو نماز روزے سے دور ہے، جو شریعت سے دور ہے، شریعت کے احکام کو ٹھکرا رہا ہے، وہ کیسا ولی ہے، وہ کیسا پہنچا ہوا شخص ہے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ولی تسلیم کرتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کام اگر نیکی کا ہو، کام اگر تقوی کا ہو، آگے بڑھو، تعاون کرو۔ کون ہے، کیسا ہے یہ نہ دیکھو، اگر وہ کام نیکی کا کر رہا ہے، اگر وہ تقوی کا کام کر رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ کام گناہ کا ہو، سرکشی کا ہو، اللہ کی نافرمانی کا ہو، معصیت کا ہو، مساجد و مدارس کی بے حرمتی کا ہو، ہرگز ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو حضرات گرامی، کتاب و سنت میں تقوی کی اہمیت کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ تقوی کے سلسلے میں دوسری بات، ہم اللہ سے کیوں ڈریں؟ کیا ملے گا ہمیں؟ اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بسا لیں، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، ہمیں کیا ملے گا؟ حضرات گرامی، اگر ہم اللہ سے ڈرنے لگ جائیں ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ سروں پہ خوف کے جو بادل منڈلا رہے ہیں دور ہو جائیں گے، یہ زعفرانی ہوائیں جو چل رہی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اخلاص الالہیت دل میں، ساری مشکلیں اللہ آسان فرما دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو
جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. آپ پریشان ہوں گے, گھر میں تکلیف ہوگی, بیماری ہوگی, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا, سامنے آپ کی موت نظر آئے گی, مگر اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے, اللہ موت کے منہ سے آپ کو نکال لائے گا. یہ اللہ کا کمال ہے, اللہ رب العالمین کی ذات. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کر دے گا کہ آپ گمان نہیں کر سکیں. آپ کو مثال دوں, ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت نمرود سے ٹکرا گئے ہیں توحید کے لیے. تو رب نہیں, رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈبوتا ہے. میں ایک اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں. ناراض ہوا بادشاہ, آگ جلائی گئی, بڑی زبردست آگ ہے. موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہے, مگر اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, دل میں اللہ کا ڈر ہے, اس لیے گھبرائے نہیں. سامنے دہکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں ڈالا جائے گا اور یہ جل کر کے خاکستر ہو جائے گا. ڈالے گئے, اللہ رب العالمین نے وہاں بچایا کہ نہیں بچایا حضرات گرامی. بہت بڑی مشکل سامنے ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, آگ جلانے والوں نے جلا دیا ٹھیک ہے, مگر اس کو بجھانا اور اپنے خلیل کو بچانا یہ ذمہ داری میری ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي, ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا, میرا خلیل تیرے اندر آنے والا ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. حضرات گرامی, اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. مشکلیں آپ کے سامنے بھیج ہوں گی, مشکلیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا. کاروبار کی تکلیفیں آسان ہوں گی, گھر کی مشکلیں آسان ہوں گی, پڑوسیوں کی تکلیف اور ایذا سے آپ بچ جائیں گے, امتحانات آپ کے سر پہ ہوں گے, پتہ ہی چلے گا, لگے گا کہ شاید ہمارا رزلٹ خراب ہوگا, اللہ کا ڈر ہے, نماز پڑھ کے گئے ہو, اللہ آپ کے رزلٹ کو بہتر بنا دے گا. تو حضرات گرامی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی دہشت اگر آپ کے دل میں آ گئی, ہر مشکل آسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ کا حکم ہے, دنیا کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے دربار میں گئے توحید کا اعلان کرنے, بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے بچانے اور چھڑانے کے لیے. اپنی قوم کو لے کر کے راتوں رات نکلے. پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے اور آگے بحر قلزم سمندر ہے. نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں. موت سامنے ہے کہ نہیں ہے, کتنی بڑی تکلیف ہے, مگر اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کو, اپنے نبیوں کو, اپنے بندوں کو بچاتا ہے. ڈر ہو اللہ کا, تقویٰ ہو اللہ کا, اخلاص للہیت ہو, اللہ بچائے گا. اللہ نے ایک دو نہیں, سمندر کے سینے کو اللہ نے پھاڑ دیا, 12 راستے بنا دی. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سمندر سے 12 راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان راستوں سے بآسانی پار کر کے نکل گئی. آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہجرت کی رات ہے, سارے مکہ کے کافروں نے آپ کا گھر گھیر لیا ہے, آپ کی گردن پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام لگا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کر کے آئے 100 سرخ اونٹ اسے دیے جائیں گے. یہ عرب میں سب سے بڑی دولت مانی جاتی ہے. گھر میں ہے, چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے, گھر کے چاروں طرف ننگی تلواریں لہرا رہی ہیں, ہر کوئی چاقو چوبن تیار کھڑا ہے, جدھر سے بھی نکلے گردن مار دی جائے. مارنے والوں نے تدبیر کی, لے کر کے تلوار کھڑے رہے, پہرے داری کی, مگر بچانے والا اللہ ہے. دنیا لاکھ مشکلوں میں ہمیں
چاہے، لاکھ ہماری بربادی اور تباہی کے سامان کیے جائیں، مگر اللہ اگر بچانے پہ آ جائے تو یہ تلواریں خود بخود نیچے آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے نکل گئے، انہی کے سامنے سے، انہی ننگی تلواروں کھڑے ہوئے کفار کے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کچھ نہیں ہوا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ہر مشکل آسان۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو سب سے پہلی چیز ہم اللہ سے ڈریں گے، ہر مشکل آسان ہوگی، موت کے منہ سے اللہ ہمیں نکال لائے گا، بڑی سے بڑی بیماریوں میں اللہ شفا دے دے گا، کوئی نہیں سکتا ہے کہ کوئی کچھ بگاڑ سکے۔ دوسری چیز، وہ ہمارے نوجوان ساتھی جو پڑھنے لکھنے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ نفع بخش علم عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ آپ کو ایسا علم عطا فرمائے گا جو آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے سماج اور قوم کے لیے وہ علم مفید ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لوگوں ڈرو، اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم عطا فرما دے گا۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نفع بخش علم عطا فرمائے گا، جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش علم کے لیے دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور وہ علم جو نقصان دہ ہو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نفع بخش علم ملے، وہ علم جو آپ کے لیے مفید ہو، تو آپ اپنے سینے میں اللہ کا ڈر بسائیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت آپ کے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے، ثواب کا کام کون سا ہے، گناہ کا کام کون سا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں اس قدر صلاحیت عطا فرما دے گا کہ حق و باطل کے درمیان آپ تمیز کر لے جائیں گے، کہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ فرقان ایک ایسی نعمت جس سے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لے جاؤ گے۔ دنیا کے تمام امور میں اللہ سے ڈریں گے اگر ہم، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان و زمین سے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کشادہ روزی ملے، جو اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے کافی، ہر شخص کی خواہش ہے۔ ہماری دن رات کی محنتیں اسی لیے، اگر ہم اللہ سے ڈرنے لگ گئے، دل میں اللہ کا خوف بسا لیا، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے روزی کے دروازے کھول دے گا، آپ کا گھر پاکیزہ روزی سے بھر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ مکہ والے اور مکہ کے ارد گرد رہنے والے اللہ پر ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے روزی کے دروازے کھول دیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ اللہ سے ڈرتے، اللہ پر ایمان رکھتے، تو اس ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آپ زمین میں کھیتی کرتے، فصلیں اگانا چاہتے، آپ زمین میں درخت لگاتے، اللہ اس میں کشادہ روزی عطا فرماتا، خوب پھلوں سے نوازتا، آسمان سے بارش کبھی رکتی نہیں، اور ایسی بارش نازل فرماتا جو ہمارے کھیتوں کے لیے، ہماری فصلوں کے لیے مفید ہے۔ حضرات گرامی، اگر اللہ کا ڈر
دلوں میں بسا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھول دے. ہمارے اور ہمارے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ سے ڈریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا. جو اللہ سے ڈریں گے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوگی. اور سب سے بڑا انعام اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کو جنت ملے گی، جس کے لیے تقدم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. قرآن پڑھتے جائیے. بارہا اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں باغات ہیں، جس میں نہریں ہیں، جس میں دوشیزائیں ہیں، بیویاں ہیں. جو ایک آدمی چاہے گا اس کے لیے وہ ساری چیزیں، ہر جائز خواہش اس کی وہاں پوری ہوگی. تو وہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. ان المتقین فی جنات و نہر. قرآن پڑھتے جائیے. کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا. کون وہ ہے جسے جنت نہیں چاہیے؟ ہم میں سے ہر شخص جنت کا طلبگار ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی مشکلیں دور ہو جائیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے دے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے نفع بخش مل جائے، علم مل جائے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے، اس کا گھر، اس کے اہل خانہ محفوظ رہے، اس کا کاروبار ترقی پر رہے، عروج پر رہے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بسائیں، تقویٰ بسائیں اور تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کریں. کیسے ڈرتے تھے وہ لوگ؟ ایک دو قصے میں ذکر کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت 9 بیویاں تھیں. آپ نے باری متعین کر رکھی تھی. آج اس بیوی کے ہاں رات گزارنا ہے، کل اس کے یہاں، پرسوں اس کے یہاں. اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کی باری میرے گھر تھی. آپ کو میرے ہاں رات گزارنا تھا. ذرا تاخیر ہوئی. ان دنوں گھروں میں چراغوں کا انتظام نہیں تھا، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. کہتی ہے کہ تاخیر ہوئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے ہاں ہوں. یہ سوچ کر کے میں اپنے بستر سے اٹھی کہ چل کر کے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. کہتی ہے کہ جیسے ہی میں بستر سے اٹھ کر کے ذرا آگے بڑھی، میں نے اپنا قدم بڑھایا، میرا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ٹکرایا. آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے. حضرات گرامی، ساری دنیا سو رہی ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرا ہے، سب سو رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے اللہ اس کے سامنے رو رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پاک رسول، آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اس قدر محنت کی، اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ جواب سنیے. آپ نے فرمایا عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ بڑی نعمتیں اللہ کی ملی ہوئی ہیں. غور کیجئے، موضوع سے ہٹ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نعمتیں ملی تھی. آپ کا گھر ہے، فرش نہیں ہے، بستر کھجوروں کی چھال کا ہے، سوتے ہیں تو پیٹھ پہ نشان بن جاتا ہے. صحابی رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ آل محمد نے لگاتار 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی. 2 دن جو کی روٹی لگاتار نصیب نہیں ہوئی. ایک دن کھایا تو 4 دن کے بعد نصیب ہوئی. مہمان آیا ہے مسجد میں، گھر ضیافت کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، پتہ کیا تو کھجور اور پانی کے علاوہ آپ کے 9 گھروں میں کچھ نہیں ملا، صرف کھجور اور پانی. کتنی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی.
نہ اچھا گھر ہے، نہ اچھا بستر ہے، نہ بہت زیادہ مال و دولت ہے، نہ اور کوئی فیسلٹی ہے، مگر شکر گزاری کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور آپ کا سر زمین پہ سجدے میں پڑا ہوا اللہ سے رو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھر ہے عالیشان، ہمارے پاس بہترین بستر ہے، دکان ہے ہمارے پاس، پلاٹ ہے ہمارے پاس، ہمارے بینکوں میں پیسے ہیں، ہم صحت اور تندرستی کی حالت میں ہیں۔ ہم نے شکر گزاری کتنی کی ہے؟ گھر نہیں ہے، رات کی تاریکی میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عالیشان گھروں میں رہنے والوں، کبھی 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے اپنے گھروں میں کہ اللہ یہ گھر جو تو نے دیا ہے ہمارے لیے باعث خیر بنا کر، صحت اور تندرستی پا کر کے کبھی اللہ کے سامنے روئے ہو؟ بینکوں میں آپ کے بہت دولت جمع ہے، کبھی شکر گزاری کیا، اللہ کے سامنے آئے، روئے، سجدہ کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ حضرات گرامی، یہ نبی ہے، انہی کے متبع ہم اور آپ ہیں، ہمارا حال یہ ہے اور ان کا حال وہ۔ کچھ نہیں ہے لیکن شکر گزاری سے پوری زندگی بھری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر شکر گزاری نہیں، اسی لیے تکلیفیں ہیں، اسی لیے وہ دولت ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے وہ گھر ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہا، اسی لیے یہ صحت ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیجیے۔ بیہقی اور سنن طبرانی کی ایک روایت ہے، کس طرح اللہ سے ڈرتے تھے وہ لوگ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر پہ ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، پہاڑ کے دامن میں ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، غلام ہے وہ، بکری چرا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو آزمانا چاہا، دیکھیں اس کا تقوی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر کیا ہے، طرف دیکھتا ہوں۔ گئے اس کے پاس، اللہ کے بندے دور سے ہم آ رہے ہیں، بڑے بھوکے ہیں، ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دیں۔ بکری بیچ دیں؟ یہ بکریاں ہماری نہیں ہیں، ہمارے مالک کی ہیں، کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہ کہاں مالک دیکھ رہا ہے، بکری بیچ دے تو پیسے اپنے پاس رکھ لے، جا کر کے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لیں گے۔ اتنا سننا تھا وہ غلام پہاڑ کے دامن میں۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ کہا کہ جا کر کے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے، تو وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور زور زور سے کہنے لگا، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے میں جاؤں گا اپنے مالک سے کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرات گرامی، یہ خوف، یہ دہشت، یہ ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ پہاڑ کے دامن میں رہیں، دکان میں رہیں، مکان میں رہیں، محفل میں رہیں، تنہائی میں رہیں، کہیں بھی رہیں، یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی احساس کی ضرورت ہے۔ آج احساس نگرانی ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے ہی نہیں ہے۔ ہم دکان میں ہیں جرم کر رہے ہیں، ہم گھر میں ہیں گناہ کر رہے ہیں، ہم باغات میں ہیں گناہ کر رہے ہیں، ہم مجلس میں ہیں گالی گلوچ بک رہے ہیں، جہاں ہے وہی ہم معصیت اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ کوئی خوف نہیں، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہم سے پوچھے گا، کوئی محاسبہ کرے گا، کوئی لکھنے والا ہے، سارے گناہوں کے دفتر تیار ہو رہے ہیں، یہ چیز ذہن سے نکل چکی۔ رات گرامی، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ گھروں میں آپ کے خواتین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے، بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ رات میں مدینے کی گلی میں ٹہل رہے ہیں، ایک گھر سے گزر ہوتا ہے، اندر سے آواز آ رہی، کھڑے ہو گئے، ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا دینا، رات زیادہ ہو گئی، ابھی دودھ خریدنے والے آئیں گے، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں یہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچا جائے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ رات کی تاریکی میں اللہ والی وہ لڑکی، ماں نے کہا کہ بیٹا اٹھ دودھ میں پانی ملا دے، کہاں خلیفہ دیکھ رہا ہے،
رات کی تاریکی ہے، خلیفہ کہاں؟ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، خلیفہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ خلیفہ نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، خلیفہ دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رات گرامی، رات کی تاریکی میں جب کمرہ بند کر لیتے ہیں، نوجوان ساتھیوں برا نہ ماننا، جب آپ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں ہوتے ہیں تو موبائلوں میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کا خوف وہاں ہوتا ہے؟ کیا جب ہم اور آپ تنہائی میں ہو جاتے ہیں تو یہ ڈر جو اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ہے، کیا وہ ڈر ہے ہمارے دلوں میں؟ کیا ہماری خلوتیں گناہوں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری تنہائیاں اللہ کے خوف سے آباد ہیں؟ غور کیجئے حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کی دہشت، اس کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ ہمارے علاقے میں ایک بریلوی عالم تھے، انتقال کر گئے، مولانا غلام محی الدین سبحانی، بہت اچھے مقرر تھے۔ میں اکثر لوگوں کی تقریریں سنتا ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی بھی ہوں، اور اس میں سے جو مفید چیزیں ہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا، اس قصے کا حوالہ اس تقریر کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، بس عبرت کے لیے میں آپ کے پاس ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک نام انہوں نے ذکر کیا، علامہ شیخ سری سختی رحمہ اللہ، یہ نام ہے۔ یہ اللہ کے ولی بزرگ ہیں، راستے سے کہیں جا رہے ہیں، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 5-6 سال اس کی عمر ہے، اور بہت زور زور سے رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ کھڑے ہو گئے، اللہ نے ایک دل دیا ہے جس میں محبت ہے، کسی کو بھی روتا ہوا، خاص طور سے چھوٹے لڑکے کو روتا ہوا دیکھ کر کے گزرا نہیں جا سکتا۔ کھڑے ہو گئے، بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تمہیں تمہارے باپ نے مارا ہے، ماں نے مارا ہے، کوئی تکلیف ہے؟ اللہ کے بندے جاؤ، مجھے رونے دو۔ لڑکا کہہ رہا جائیے، مجھے رونے دیجیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے گا۔ نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں میں جاتا ہے۔ اس لڑکے نے بتایا، 5-6 سال کی عمر کا وہ لڑکا بقول مولانا غلام محی الدین سبحانی کے، ڈر اس کے دل میں کیا کہا، آج صبح کے وقت جب میں بیدار ہوا تو اپنی ماں کے پاس چولہے کے قریب بیٹھا۔ پہلے جب گیس کا سسٹم نہیں تھا، گھروں میں چولہے کے ذریعہ لکڑی کی مدد سے کھانا پکایا جاتا تھا، چولہے میں آگ لگائی جاتی تھی۔ تو کہا میں اپنی ماں کے بغل میں بیٹھا تھا، میری ماں نے چولہے میں آگ جلانے کے لیے پہلے پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھا، اس کے بعد جب وہ جل گئی، آگ تیار ہوئی تو بڑی بڑی اور موٹی لکڑیوں کو رکھا۔ میں یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، جس طرح آج میری ماں نے چولہے کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی لکڑیوں کو رکھا ہے اور بعد میں بڑی بڑی لکڑیوں کو رکھا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکانے کے لیے کہیں پہلے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ چھونک دے، پھر بڑے بڑے گنہگار ڈالے جائیں۔ یہ سوچ کر کے، یہ دیکھ کر کے، یہ یاد کر کے میں رونے لگا۔ یہ خوف ان لوگوں کے دلوں میں، حضرات گرامی، اسی خوف کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے، اپنی خشیت پیدا فرما دے، اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہم سب کو بچا لے، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما لے، ماہ رمضان کی سعادتوں سے بہراور ہونے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر و دعا کی توفیق عطا فرما، قیام اللیل کی توفیق عطا فرما۔ تھوڑی بہت جو بھی عبادتیں ہم سے ہو جائیں، مولا کریم تو انہیں قبول فرما لے، ہماری ان عبادتوں کو ہماری دنیا کی کامیابی کا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، کہ ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔